آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور یہ تو پھر بھی قبر کا معاملہ، جب حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر وہاں پر بھی اعمال اچھے نہ ہوئے تو پھر انسان پریشان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ روایت میں آتا ہے ایک نوجوان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ کھڑا فرمائیں گے، اور اس نے نیکیاں بھی کی ہوں گی، گناہ بھی کیے ہوں گے، مگر اس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرے گناہ اور نیکیاں جو ہے وہ اتنی ہے کہ تیرا ایک گناہ زیادہ، ایک نیکی تھوڑی، اگر ایک نیکی اور ہوتی تو ہم اپنی رحمت سے تمہیں جنت بھیج دیتے، تیری ایک نیکی کم ہے۔ وہ نوجوان کہے گا مجھے اجازت دیں، میں اپنے عزیز و اقارب سے ایک نیکی لے کے آتا ہوں۔ اجازت دے دی جائے گی۔ وہ نوجوان اپنے رشتہ داروں پر بڑا مان رکھتا ہوگا، بڑا تکیہ ہوگا، بڑا دل کے اندر ارمان ہوگا، میرے رشتہ دار میری ہر مصیبت میں کام آتے تھے، میں ان کے کام آتا تھا، وہ اب تو مجھے ایک نیکی دے دیں گے۔ چنانچہ بھاگا بھاگا اپنے بھائی کے پاس جائے گا، کہے گا بھائی میں دنیا میں بھی تیرا بھائی تھا، ایک ماں باپ کی اولاد تھے، ایک مکان میں رہتے تھے، ہمارا کاروبار ایک تھا، ہماری خوشی غمی ایک تھی، بتاؤ ہم ایک زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، آپ کے پاس نیکیاں زیادہ اور میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ مگر بھائی نیکی دینے سے انکار کر دے گا، اس کو مایوسی ہوگی، کہے گا کیا ہوا یہ اجنبی بن گیا ہے، کہے گا کوئی بات نہیں میں اپنے ابو سے لے لیتا ہوں۔ ابو کے پاس جائے گا، کہے گا ابو جان میں آپ کا بیٹا، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے عطا کیجیے۔ مگر باپ نیکی دینے سے انکار کرے گا، یہ بار بار کہے گا ابو جان دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی میں آپ ہی کے پاس تو آتا تھا، ابو آپ میرے سر کا سایہ تھے، آپ ہی میرا سہارا تھے، مجھے نقصان ہوتا میں آپ کے پاس آ کر دل کھول دیتا تھا، ابو آپ میری ہر ممکن مدد کرتے تھے، آپ تو دنیا میں مجھے تسلی دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، ابو آپ مجھے ایک نیکی دے دے۔ مگر باپ اس نے نیکی دینے سے انکار کر دے گا، بیٹے کی مایوسی اور بڑھ جائے گی، بالآخر اپنی بہن کے پاس جائے گا، کہے گا میری بہن میں تیرا بھائی ہوں، تو دنیا میں مجھے ویر کہتی تھی میرے ویر میں تیرے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، تو مجھ پر واری واری جاتی تھی، میں تیرا وہی بھائی ہوں، میرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، آپ کے پاس نیکیاں بہت زیادہ، مجھے ایک نیکی دے دو۔ مگر بہن نیکی دینے سے انکار کر دے گی، بالآخر وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اس کے دل میں بڑا یقین ہوگا کہ بیوی تو ضرور نیکی دے گی، یہ بڑی نیکیاں کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، میں سستی کر جاتا تھا، یہ اپنی بیوی کو جا کر کہے گا کہ نیک بخت مجھے ایک نیکی دے دو، دیکھو میں نے دنیا میں تمہاری چاہتوں کو کیسے پورا کیا، تمہارا ذرا سا اشارہ ہوتا تھا میں اپنا مال خرچ کر دیتا تھا، جو کپڑا چاہتی تھی میں نے بنا کر دیا، جو گھر چاہتی تھی میں نے خرید کر دیا، جیسے سجانا چاہتی تھی میں نے سجا کر دیا، میں تمہاری دنیا میں ہر خواہش پوری کر دی، تمہاری تکلیف کو میں اپنی تکلیف سمجھتا تھا، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا، ہم دکھ سکھ کے ساتھی، ہم میاں بیوی تھے، آج ایسا وقت ہے تیری پاس نیکیاں زیادہ، میرے پاس ایک نیکی کی کمی، تو مجھے ایک نیکی دے دو۔ جب یہ نیکی مانگے گا بیوی انکار کر دے گی، دل کو بہت زیادہ دکھ ہوگا، کہے گا کہ یہ کیا ہوا سب اجنبی بن گئے، مگر اس کے دل میں ایک اور جگہ ہوگی جس کے دل میں پکا یقین ہوگا، ایک ذات ایسی ہے جو دنیا میں بھی میرے لیے رحیم و کریم تھی، میں آج اس کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ اپنی ماں کے پاس آئے گا، کہے گا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر ہوں، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر نہ ملی مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، امی مجھے ایک نیکی دے دے۔ مگر ماں اس کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی، یہ روئے گا، یہ چیخے گا، کہے گا امی آج آپ کا بیٹا آپ کے سامنے فریادی بن کے کھڑا ہے، آپ کے سامنے دامن پھیلائے کھڑا ہے، امی اپنے بیٹے پہ ترس کھائیے، اپنے بیٹے پہ رحم کیجئے، امی اپنے بیٹے کا خیال کر لیجئے، ایک نیکی دے دیجئے، آپ کو فرق نہیں پڑے گا، میں جہنم سے بچ جاؤں گا۔ ماں پھر بھی انکار کرے گی، یہ اور روئے گا کہ
کہے گا امی دنیا میں تو آپ مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھ نہیں سکتی تھی، آج میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاؤں گا، مگر امی مجھے ایک نیکی دے دو۔ ماں پھر بھی دیکھی نہیں دے گی، انجان بن کر انکار کر دے گی۔ جب ماں بھی انکار کرے گی اس نوجوان کو بڑا دکھ ہوگا، اپنی انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا، چباتے چباتے اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک چبا جائے گا غم کی وجہ سے، اور کہے گا اے کاش مجھے پتا ہوتا آخرت میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کافر جو بات کہیں گے یہ بھی وہی کہے گا اے کاش میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میری بدبختی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ پریشان ہوگا مگر اس وقت اس کو کوئی نہیں دینے والا ہوگا۔